بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں غربت آ جانا کوئی عیب نہیں، لیکن غربت کے دباؤ میں آ کر غلط فیصلے کر لینا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ حالات کی تنگی اکثر انسان کو ایسے راستوں کی طرف دھکیلتی ہے جہاں وقتی آسانی تو دکھائی دیتی ہے، مگر بعد میں وہی راستے پچھتاوے اور ذلت اور بے سکونی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اصل امتحان یہی ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان اپنے اصول اور اپنی عزت نفس اور اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، غریبی وقتی ہو سکتی ہے، لیکن غلط فیصلوں کے نشان پوری زندگی ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے مرتے مر جانا، مگر غریبی میں یہ 4 کام کبھی مت کرنا، ورنہ ذلیل اوخر ہو جاؤ گے اور عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نمبر 1، اپنی خودداری کو چند پیسوں کے بدلے مت بیچنا۔ غربت انسان کو آزماتی ضرور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان کی عزت بھی چھین لے۔ بہت سے لوگ مالی تنگی میں دوسروں کے سامنے اپنی عزت نفس قربان کر دیتے ہیں، ہر ذلت برداشت کر لیتے ہیں اور صرف چند فائدوں کے لیے اپنی شخصیت کو کمزور بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے، مگر خودداری ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بھوک برداشت کی جا سکتی ہے، مگر ذلت کا بوجھ انسان کی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہوں، اپنی عزت کو کبھی سستا مت ہونے دیں۔ نمبر 2، جھوٹا دکھاوا کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش مت کریں۔ بعض لوگ غربت میں سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصل حالت چھپانے کے لیے جھوٹا ماواری زندگی دکھانے لگتے ہیں۔ قرض لے کر شان دکھانا اور دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے بناوٹ اختیار کرنا اور اپنی حقیقت سے بھاگنا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وقتی تعریف شاید مل جائے، مگر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو شرمندگی کئی فیصد زیادہ ہوتی ہے۔ سادگی میں عزت ہے، جبکہ جھوٹے دکھاوے میں صرف تھکن اور رسوائی ہے۔ جو لوگ آپ کو آپ کی حقیقت کے ساتھ قبول نہ کریں، ان کے لیے خود کو بدلنا کبھی ضروری نہیں ہوتا۔ نمبر 3، حرام راستے سے رزق کمانے کا خیال بھی دل میں مت لائیں۔ غربت کے دنوں میں شیطان سب سے پہلے انسان کے رزق پر حملہ کرتا ہے۔ وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تھوڑا سا غلط راستہ اختیار کر لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، حرام رزق وقتی سکون دے سکتا ہے، دائمی سکون نہیں۔ ایسی کمائی گھر میں بے برکتی اور دل میں بے چینی اور زندگی میں اندھیرا لے آتی ہے۔ تھوڑا مگر حلال رزق بہت زیادہ مگر بے برکت دولت سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ دیر سے دیتا ہے، مگر بہترین دیتا ہے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں صبر اختیار کریں، مگر اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کریں۔ نمبر 4، اپنے رب سے امید توڑ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو عادت مت بنائیں۔ مشکل وقت میں مدد مانگنا غلط نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے خود کو اس حد تک گرا دینا کہ امید صرف لوگوں سے رہ جائے، یہ دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ اصل سہارا اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان اپنے رب سے امید چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہر در پر ذلت ہی ملتی ہے۔ دعا اور محنت اور صبر، یہ 3 چیزیں انسان کو وہاں سے اٹھا دیتی ہیں جہاں سب راستے بند نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، زمین والے انکار کر سکتے ہیں، مگر آسمان والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اس لیے مانگنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب سے مانگو، کیونکہ وہی سب سے بڑا دینے والا ہے۔ یاد رکھیں، غربت آزمائش ہے، سزا نہیں۔ یہ وقت انسان کے صبر اور ایمان اور کردار کو پرکھتا ہے۔ جو شخص تنگی میں بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتا، اللہ وقت آنے پر اسے ایسی عزت دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، مگر انسان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اس لیے غریبی سے مت ڈرنا، بلکہ ان غلطیوں سے ڈرنا جو غریبی کے نام پر انسان کو گناہ اور ذلت اور پچھتاوے کی طرف لے جاتی ہے۔ خودداری اور صبر اور اللہ پر یقین کے ساتھ جینے والا انسان کبھی حقیقی معنوں میں غریب نہیں ہوتا۔ غربت جیب کو خالی کرتی ہے، مگر اگر صبر ساتھ ہو تو انسان کی عزت کبھی خالی نہیں ہوتی۔ بھوک انسان کو کمزور نہیں کرتی، اصل کمزوری تب آتی ہے جب انسان اپنی خودداری بیچ دیتا ہے۔ حلال رزق تھوڑا ہو تو بھی سکون دیتا ہے،
جبکہ حرام دولت بہت ہو کر بھی دل کو بے چین رکھتی ہے۔ جو شخص تنگی میں بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتا، وقت اسے ایسی عزت دیتا ہے جو دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کرنا سیکھو، کیونکہ اصل خزانے وہیں سے کھلتے ہیں۔ غربت آزمائش ہے، رسوائی نہیں۔ رسوائی تب بنتی ہے جب انسان اپنی غیرت کو خود چھوڑ دیتا ہے۔ سادگی میں جینے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، شرمندگی ہمیشہ جھوٹے دکھاوے کے بعد آتی ہے۔ مشکل وقت میں انسان کی پہچان اس کی جیب سے نہیں، اس کے صبر اور کردار سے ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے رب پر یقین رکھتا ہے وہ خالی ہاتھ ہو کر بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا۔ عزت کے ساتھ تھوڑی زندگی ذلت کے ساتھ بڑی آسائش سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ جو معذرت زخم کی شدت کے مطابق نہ ہو، وہ معذرت خود ایک اور زخم ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ زندگی میں سب لوگ دوست اور رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بند کر بھی آتے ہیں۔ خوبصورتی کبھی معنی نہیں رکھتی، انسان کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اپنے دکھ اور درد سناؤ کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے، کیونکہ کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے اور لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندے سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے، دعائیں تو چاند کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کی اہمیت آہستہ آہستہ کم کی جا رہی ہے، تو یہ لمحہ کمزوری دکھانے کا نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے اور اپنی قدر کو دوبارہ پہچانے کا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو شخص خود کو کھو دیتا ہے، دنیا بھی اسے کھو دیتی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری حیثیت اور اہمیت ہر دن کم ہو رہی ہے تو یہ 3 اصول ضرور اپناؤ۔ نمبر 1، اپنی قدر خود پہچاننا سیکھو۔ جب انسان خود اپنی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے تو دنیا بھی اسے معمولی سمجھنے لگتی ہے۔ اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو کہ تمہاری ذات قیمتی ہے، تمہاری موجودگی بے معنی نہیں اور تم کسی کی توجہ کے محتاج نہیں ہو۔ نمبر 2، حدود قائم کرنا سیکھو۔ ہر جگہ اپنی دستیابی کو عام مت بناؤ، کیونکہ جو چیز ہر وقت آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو سکھاؤ کہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے کے بھی اصول ہیں اور ہر کوئی ان حدود کو عبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، خاموشی اور فاصلے کی طاقت سمجھو۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا اور ہر رشتے کو نبھانا بھی فرض نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تھوڑا سا فاصلہ اور خاموشی انسان کی قدر کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے، کیونکہ غیر موجودگی وہ احساس جگاتی ہے جو موجودگی میں کھو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ تمہاری اہمیت کو نہیں سمجھتے ان کے پیچھے بھاگنا اپنی قدر کو مزید گرانا ہے۔ خود کو سنبھالو اور خود کو اہم جانو، اور پھر دنیا بھی تمہیں اسی نظر سے دیکھے گی۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس کے صبر کو نہیں، اس کے یقین کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ رزق زمین سے نہیں، آسمان کے فیصلوں سے اترتا ہے، اس لیے دروازوں سے پہلے سجدوں کو مضبوط کرو۔ جو آنسو تنہائی میں اللہ کے سامنے گرتے ہیں وہی انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بنتے ہیں۔ لوگوں کے در پر جھکنے سے بہتر ہے کہ رات کی خاموشی میں اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ، کیونکہ وہ ٹوٹے دلوں کو خالی نہیں لوٹتا۔
کبھی کبھی دیر سے ملنے والی دعا اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت سے نہیں حکمت سے عطا کرتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری خودداری اور ہماری عزت نفس اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حرام راستوں سے بچا اور اپنے فضل سے آسانیاں عطا فرما۔ اے سب سے بڑے دینے والے پروردگار، ہمیں لوگوں کے سہارے سے زیادہ اپنے در پر یقین عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے گھروں کو سکون اور برکت اور خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔